بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ زکوٰۃ جب نکالیں گے تو کیسے نکالیں گے، اس کے متعلق جو ہے میں آپ کو یہاں پر ابھی بالکل نقشہ بنا کر آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اور میں جو بتا رہا ہوں کتابیں میرے سامنے یہاں پر ہیں، اور یہاں پر جو ہے میرے جو کتابوں کے باکس ہیں اس پہ بھی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، تو ان میں بھی بہت ساری کتابیں ہیں، انہی کو دیکھ کر میں یہ سارے مسائل آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ 4 چیزیں ہیں جن میں زکوٰۃ ہے۔ ایک تو جو جانور ہیں ان کا حساب الگ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے جو آپ پیداوار ہیں ان کی زکوٰۃ جو ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہاں جو میں اموال وغیرہ ہیں ان کے متعلق آپ کو بتا رہا ہوں۔ نمبر 1 سونا جو ہے اس کو لکھیں گے آپ کاپی پہ، سونا لکھیں گے۔ پھر اس کے بعد لکھیں گے نمبر 2 پہ چاندی، میں آپ کے آسانی کے لیے بتا رہا ہوں لکھ کر۔ اور نمبر 3 پہ لکھیں گے تجارت۔ نمبر 4 پہ لکھیں گے نقد، میں انشاءاللہ ہر ایک کی تشریح کروں گا۔ نقد سونا آپ حساب کریں گے، آپ کے گھر میں سونا کتنا ہے، کتنا سونا آپ کے گھر میں موجود ہے۔ مثال کے طور پہ 1 کلو سونا آپ کے گھر میں موجود ہے۔ چاندی مثال کے طور پہ 1 کلو موجود ہے، یا جتنا بھی ہو آپ اپنے اعتبار سے وہاں حساب لگائیں گے، گھر میں معلوم کریں گے چاندی کتنی ہے گھر میں اور سونا کتنا ہے، اس کو لکھیں گے یہاں پر۔ اور تجارت میں آپ حساب کریں گے کہ جو سامان آپ بیچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، آپ کسی کی جو ہے بزنس کر رہے ہیں اور تجارت کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو ہے کوئی آپ دکان کھولے ہوئے ہیں، آپ اس میں جو ہے بیچ رہے ہیں، کچھ فروخت کر رہے ہیں، تو وہ جو جتنا مال آپ کی دکان میں ہوگا، جو آپ تجارت کر رہے ہیں، جو سامان آپ کے پاس ہے، مثال کے طور پہ آپ گاڑیوں کی بزنس کر رہے ہیں، آپ جو ہے موٹر سائیکل یعنی بائک وغیرہ کی بزنس کر رہے ہیں، آپ حساب کریں گے کہ کتنے بائک آپ کے پاس ہیں، اگر اس کو بیچیں گے تو کتنے روپے کا بیچیں گے۔ ایک بائک مثال کے طور پہ 10,000 روپے ہے، مثال کے طور پہ آپ کے پاس 5 بائک ہیں تو 50,000 روپے ہو گئے۔ اس طرح کر کے تجارت کا حساب کریں گے، آپ کے پاس تجارت کا مال کتنا روپے کا ہے، اگر آپ اس کو بیچیں گے، بیچنے کی جو قیمت ہوگی، تجارت میں جو سامان آپ کے پاس ہے اس سامان کو بیچنے سے جتنی قیمت پر آپ بیچیں گے اس کو یہاں پر لکھیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ تجارت کے سامان جو ہیں آپ کے پاس، تو آپ تجارت کر رہے ہیں تب ہے، اگر تجارت نہیں کر رہے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں ہے، آپ جو ہے چھکی مار دیجئے، یہاں پر جو ہے آپ کراس مار دیجئے کہ آپ تجارت کرتے نہیں ہیں، تو اس لیے تجارت کا سوال ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر تجارت کر رہے ہیں تو اب تجارت کے سامان کو حساب کرنے کے بعد لکھیں گے، مثال کے طور پہ 50,000 کا سامان آپ کے پاس ہے، 50,000 کا سامان تجارت کا آپ کے پاس ہے، اس کی قیمت 50,000 ہے۔ اب اس کو لکھیں گے۔ نقد روپے مثال کے طور پہ آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ میں کچھ روپے ہیں، اس میں پھر تفصیل ہے، یہاں میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں، اور آپ کے الماری پہ بھی کچھ پیسے ہیں اور آپ کے پاس بھی کچھ روپے ہیں، آپ اس کو یہاں پر حساب کر کے لکھیں گے کہ میرے پاس فی الحال مثال کے طور پہ بینک وغیرہ میں حساب کرنے کے بعد، مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں کہ 20,000 روپے ہیں آپ کے پاس، مثال کے طور پہ 20,000 روپے۔ یہ ہو گئے تجارت، یہ ہو گئے نقد۔ اگر نقد نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے، اگر ہے تو پھر یہاں لکھیں گے، اگر تجارت ہے تو لکھیں گے، نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے، تو اس طرح کر کے لکھیں گے۔ اور سونے کو آپ جو ہے آپ کے پاس کتنا سونا ہے اس کو یہاں پر سونا لکھنے کے بعد آپ جا کر دکان میں معلوم کریں گے کہ مثال کے طور پہ میرے پاس 10 گرام سونا ہے، یا 10 بھری سونا ہے، یا 1 گرام سونا ہے، یا 1 کلو سونا ہے، جتنا بھی سونا آپ کے پاس ہے، اگر ہم اس کو بیچیں گے تو کتنے روپے میں بیچ پائیں گے، یعنی سیکنڈ ہینڈ سونا۔ ایک تو سونے کی جو اصل قیمت ہے، اگر آپ نیا سونا لیتے ہیں تو اس کی قیمت زیادہ ہے، اگر آپ اسی سونے کو جو آپ کے پاس ہے اگر آپ اس کو بیچیں گے تو کم قیمت میں وہ سونا آپ کا جائے گا، تو جس کم قیمت میں آپ بیچیں گے، ابھی جو موجودہ سونا جس قیمت کی آپ کے پاس موجود ہے، سونے کی جو ابھی آپ کے پاس جو سونا ہے اس کی کیا قیمت ہے اس کو حساب کریں گے۔ مثال کے طور پہ وہ ہے آپ کے لیے مثال کے طور پہ 50,000 کا سونا آپ کے پاس، اس کا روپے ایسا حساب کرنے کے بعد یہاں لکھیں گے۔ اسی طرح چاندی کا بھی حساب کریں گے، بالکل سونے کی طرح، جو چاندی آپ کے پاس موجودہ ہے، جتنی چاندی آپ کے پاس فی الوقت موجود ہے، فی الوقت آپ کے ہاں جو ہے گھر میں موجود ہے، چاہے وہ استعمال ہو یا نہ ہو، سونا چاندی کا یہ مسئلہ یاد رکھیے گا، سونا اور چاندی چاہے آپ استعمال کے لیے رکھے ہیں یا پھر گھر پہ ایسے ہی پہننے کے لیے رکھے ہوئے ہیں یا اس کو پہن بھی رہے ہیں، ہر حال میں
زکات نکالنی ہے اگر نصاب تک پہنچ جائے. میں انشاءاللہ بتا رہا ہوں آپ کی نصاب کیا ہے کہ نہیں ہے, سب کچھ بتاؤں گا انشاءاللہ. مثال کے طور پہ چاندی آپ حساب کریں گے تو چاندی کے جب حساب کرتے ہیں مثال کے طور پہ 30,000 کے جو ہے اس کی قیمت ہے آپ کے پاس جتنی چاندی ہے, تو اب یہ ہو گئے آپ کے 4 مال. انہی 4 مال میں زکات ہے. ان کے علاوہ کسی بھی چیز پہ آپ کے گھر میں اس کے علاوہ کوئی بھی سامان اگر آپ کے پاس ہے, آپ کے گھر میں ہے, تو اس پہ زکات نہیں ہے, آپ زکات نہیں نکالیں گے. اب ان کو حساب کر دیں گے. اب حساب کرنے سے مثال کے طور پہ 150 جو ہے ہو رہا ہے, یعنی 1,50,000 ہو رہا ہے. اب اگر اس کو حساب کرتے ہیں تو 1,50,000 روپے کل ملا کر ہو رہا ہے. اب پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کچھ ایسی چیز جو آپ قرض لیے ہوئے ہیں, آپ مثال کے طور پہ کسی کے پاس سے 10,000 روپے قرض لیے ہوئے ہیں یا 20,000 روپے قرض لیے ہوئے ہیں یا جو بھی ہے, آپ اس کو حساب کریں گے کہ مثال کے طور پہ میں فلاں آدمی سے 10,000 روپے لیا تھا اور میرے بھائی سے 10,000 روپے لیا تھا, بہن سے 20,000 روپے لیا تھا. جتنا آپ قرض لیے ہوئے ہوں گے اس کو یہاں پر لکھیں گے. اور یہ جو نقد ہے نا, نقد میں یہاں پر جو نقد ہے, نقد میں جو آپ لکھیں ہیں, اگر آپ کسی کو قرض دیے ہوئے ہیں اور وہ قرض لوٹانے والا لوٹائے گا, آپ اس کو جو ہے مانتے ہیں, یقین رکھتے ہیں اور امید آپ کو ہے کہ ضرور وہ قرض لوٹا دے گا, تو یہاں پر نقد میں اس کو آپ حساب کریں گے. اس کو یاد رکھیے گا. تو بہرکیف یہ چاروں کو ملانے کے بعد جو قیمت ہوئی اس کو یہاں لکھ دیں گے. اب اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپ مقروض کتنے روپے کے ہیں. مثال کے طور پہ آپ حساب کرتے ہیں کہ میں بھی 50,000 روپے کا قرض لیا ہوا ہوں. اب 50,000 روپے مائنس کر دیں گے, گھٹا دیں گے. گھٹا دینے کے بعد 50,000 روپے, اب صرف آپ کے پاس 1,00,000 روپے بچ گیا. اب 1.5 روپے تھا آپ کے پاس, اس میں سے آپ کے پاس صرف 1,00,000 روپے باقی ہے, کیونکہ 50,000 روپے آپ قرض لیے ہوئے ہیں. 1,00,000 روپے فی الوقت آپ کے پاس موجود ہے. یہ سب نکالنے کے بعد بتا رہا ہوں. اب اس میں ایسا کریں گے کہ سونا اور چاندی کا نصاب معلوم کریں گے. کیسے؟ سونے کا جو نصاب ہے وہ 87 گرام ہے. میں آپ کو یہاں دکھا دیتا ہوں. دیکھیے سونے کا نصاب یہاں ہے. سونے کا نصاب جو ہے 87 گرام 480 ملی گرام. یہاں پر میں انگلش میں لکھ کر بتا دیتا ہوں. سونے کا جو نصاب ہے 87 گرام, یعنی 87 گرام 480 ملی گرام. دیکھیے 87 گرام 480 ملی گرام یہ ہے سونے کا نصاب. اچھا میں ابھی آگے بتاؤں گا. پھر یہاں لکھیں گے چاندی. چاندی کا نصاب کتنا ہے؟ چاندی کا نصاب یہاں دیکھیے, چاندی کا نصاب یہاں دیے ہوئے ہیں. چاندی کا نصاب ہے 612 گرام 360 ملی گرام. 600 میں انگلش میں لکھ کر دکھا رہا ہوں. 612 گرام 360 ملی گرام. دیکھیے 360 ملی گرام اور 612 گرام ہے. اب یہاں پر اس کو حساب کریں گے. سونے کی قیمت معلوم کریں گے جا کر بازار میں کہ 87 گرام 480 ملی گرام سونا فی الحال کتنے روپے کا آ جائے گا بازار میں. نیا سونا کتنے روپے کا آ جائے گا معلوم کریں گے. مثال کے طور پہ وہ بتائے گا آپ کو, ایک مثال دے کے بتاتا ہوں, 2 لاکھ روپے. ایک مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بتایا کہ آپ کو جو ہے 2 لاکھ روپے آپ کو لگ جائیں گے سونا. اور چاندی پھر جا کر معلوم کریں گے دکان سے کہ 612 گرام ہے, یہ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی. اب کتنی قیمت کی نئی چاندی اگر بازار سے آپ خریدتے ہیں کتنی قیمت کا آئے گی وہ بتائے گا. مثال کے طور پہ 612 گرام آج کل 25-30 ہزار روپے پڑتا ہے صرف. مثال کے طور پہ وہ بتایا کہ 30,000 روپے کی جو ہے یہ آ جاتی ہے. 30,000 روپے میں آپ کو جو ہے چاندی 612 گرام 360 ملی گرام چاندی مل جائے گی. اب دیکھیے آپ کے پاس یہاں پر آپ نے نکالا تھا 1,00,000 روپے. اب دونوں میں سے چاہے یہ ہے سونے کا نصاب, چاہے سونے کا نصاب ہو یا چاندی کا نصاب, دونوں نصاب میں سے کسی بھی نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ اگر یہ چیز آپ کے پاس ہو جائے جو نکالے آپ ہیں تو پھر آپ کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے, ضروری ہے. مسئلہ سمجھیے گا, ضروری ہو جائے گا آپ کے لیے. لیکن اگر یہی 1,00,000 کی جگہ آپ کے پاس صرف 10,000 بچتا کہ صرف 10,000, اب 10,000 یہ تو 2 لاکھ ہو رہا ہے, اس کے برابر بھی نہیں ہے, اور یہ 30,000 ہو رہا ہے, یہ تو 10,000 ہو رہا ہے. اس صورت میں آپ کے لیے زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے کیونکہ صرف آپ کے پاس 10,000 روپے نکلا ہے. یہاں پر سب نکالنے کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں ایسا مطلب سسٹم آئے گا. لیکن یہاں پر فی الحال جو ہم نے نکالا ہے
इस सूरत में आपके पास 1 लाख रुपए हो रहा है, 1 लाख, और देखते हैं कि ये तो 2 लाख रुपए है, हमको इसको देखना भी नहीं है, किसी भी एक के बराबर अगर हो जाए। यहाँ चांदी देखते हैं, हाँ चांदी के बराबर हो गया, ये चांदी जो है सिर्फ 30,000 रुपए है और ये तो 1 लाख रुपए है। अब 30,000 रुपए यानी सोना का निसाब हो या चांदी, दोनों में से किसी भी एक के निसाब के बराबर या उससे ज्यादा अगर हो जाएगा तो आपके लिए ज़कात निकालना जरूरी। यहां पर 1 के बराबर तो हो गया, चांदी के जो है निसाब के बराबर या आपका माल पहुंच गया, उससे ज्यादा हो रहा है बल्कि, तो अब आपके लिए ज़कात निकालना जरूरी है, फर्ज है। नहीं निकालेंगे तो गुनाह मिलेगा। निकालेंगे कितने का? 1 लाख रुपए का निकालेंगे। ये जो 1 लाख रुपए आपने निकाला है इसका ज़कात निकालेंगे। कैसे? 40 रुपए में 1 रुपये आपको निकालना पड़ेगा। जब 40 रुपए आपके पास होगा तो 1 रुपये, उसी एतबार से आप जो है 100 रुपए में 2.5 रुपए निकालेंगे। जब आपके पास 100 रुपए हो जाएंगे तो 2.5 रुपए निकालेंगे। इसी तरह जो है आपके पास अगर माल और ज्यादा हो रहा है, मिसाल के तौर पे आपके पास जो है 1 लाख, मिसाल के तौर पे 1,000 रुपए हो रहा है, 1,000 रुपए हो रहा है आपके पास, 1,000 रुपए में आपको 25 रुपए निकालने हैं। 1,000 में 25 रुपए निकालेंगे, 2,000 है तो 50 रुपए, 4,000 है तो 100 रुपए, और इसी तरह जो अगर आपके पास 8,000 है तो फिर जो है आप 200 रुपए निकालेंगे। इसी तरह आप हिसाब करते जाएंगे, जितना माल आपके पास होगा उतना निकालेंगे। ये जो अभी आपके पास 1 लाख रुपए यहां मैंने निकाला है मिसाल के तौर पे, 1 लाख रुपए में आप ज़कात निकालेंगे 2,500 रुपए, यानी 2,500 रुपए, 2,500, 25,000 नहीं, 2,500 यानी 2,500 रुपए की ज़कात आप निकालेंगे। तो ये मैंने बताया है ज़कात निकालने का कैसा तरीका है, कैसे निकालेंगे। ये ज़कात निकालने का बहुत आसान तरीका है, इसको आप जो है दूसरे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि ज़कात किसके लिए ज़रूरी है नहीं है इसमें मैंने बता दिया वाज़ेह तौर पे। नए समझ पाएंगे तो फिर से देखें, और नए समझ पाए तो मुझसे राब्ता करें, मैं इंशाल्लाह इसके मुतालिक आपको बताऊंगा। यहाँ किताबों में भी निसाब वगैरह दिए हुए हैं, इसके अलावा भी मेरे पास यहाँ पर भी सारी किताबें मौजूद हैं। यहाँ ये मेरा अपना कमरा है, इसमें किताबें हैं और इसमें और भी बहुत सारे मसाइल ज़कात के मुतालिक लिखे हुए हैं। बहरकैफ अल्लाह से दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हम तमाम को सही समझ अता फरमाए और जो है शरीयत का मुकम्मल पाबंद बनाए। और इसको जो है इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनको भी ज़कात निकालने का तरीका मालूम हो। अगर ज़कात नहीं निकालते हो, ज़कात उनके लिए ज़रूरी उनको पता न हो, इसलिए ये जरूर काम करें। अल्लाह ताला सही समझ अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। MARB दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें वो आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए आप अपने व्हाट्सएप नंबर से ऐड लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें।